تھائرائڈ خواتین میں پائی جانے والی عام بیماری، اس کو کنٹرول کیسے کریں؟ تھائرائڈ گردن میں تتلی کی شکل کا ایک چھوٹا غدود ہے جو ہوا کی نالی کے بالکل سامنے ہے۔ یہ ہارمون پیدا کرتا ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن اور جسم کے درجہ حرارت جیسی چیزوں کو متاثر کرتا ہے۔ ان ہارمونز کا بہت زیادہ ہونا ناخوشگوار اور ممکنہ طور پر سنگین مسائل کا سبب بن سکتا ہے جن کے علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ زیادہ فعال تھائرائڈ کسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے، لیکن یہ مردوں کے مقابلے خواتین میں تقریباً 10 گنا زیادہ عام ہے اور یہ عموماً 20 سے 40 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے۔ خواتین میں پائی جانے والی عام علامات: اگر آپ میں یہ علامات موجود ہیں تو آج ہی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تھائرائڈ کی علامات: تھکاوٹ، سردی کی حساسیت میں اضافہ، قبض، خشک جلد، وزن کا بڑھنا، پھولا ہوا چہرہ، کھردرا پن، خون میں کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ، پٹھوں میں درد، نرمی اور سختی، آپ کے جوڑوں میں درد، کھچاؤ یا سوجن، باقاعدہ ماہواری پیریڈز میں عام دنوں سے زیادہ بھاری پن، پتلے بال، دل کی دھڑکن سست، ذہنی دباؤ اور کمزور یادداشت، بڑھا ہوا تھائرائڈ گلینڈ۔ تھائرائڈ سے خواتین کو ہونے والے نقصانات: تھائرائڈ کی خرابی بلوغت اور حیض کا غیر معمولی طور پر جلدی یا دیر سے ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تھائرائڈ ہارمونز کی بڑھتی اور کم ہوتی سطح، ہلکے یا زیادہ پیریڈز کی وجہ سے، ساتھ ساتھ حیض میں بے قاعدگی اور غیر ضروری ایک حالت جسے امنوریا کہا جاتا ہے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ زیادہ فعال یا غیر فعال تھائرائڈ ہارمون کی کم سطح بیضہ دانی میں مداخلت کر سکتی ہے جس سے زرخیزی متاثر ہوتی ہے۔ تھائرائڈ کی خرابی بچہ دانی میں ایگز کی پیداوار کو بالکل بھی روک سکتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ دانی میں بچے کا ٹھہراؤ نہیں ہو پاتا یا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران تھائرائڈ کی خرابی پیٹ میں موجود بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور پیدائش کے بعد ماں میں تھائرائڈ کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر بلقیس کی رائے: ڈاکٹر بلقیس نے تھائرائڈ کی 2 قسموں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ہائپو تھائرائڈ میں بلیو بیریز، شہتوت، اسٹرابیری، جامن، سیب، انڈے اور گرین ٹیز کے علاوہ سی فوڈ کا استعمال بہترین ہوتا ہے۔ ہائپر تھائرائڈ میں ثابت دھنیے کا قہوہ، لیموں، ادرک اور دار چینی کی چائے، اس کے علاوہ 50 گرام السی میں 10 دانے کالی مرچ کے ڈال کلاس کا پاؤڈر بنا لیں اور صبح شام 1 چمچ کھائیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تھائرائڈ عام طور پر قابل علاج ہے، اس لیے ضروری ہے وقت پر اس کا علاج کروا لیا جائے ورنہ یہ بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تھائرائڈ کے علاج مندرجہ ذیل ہیں: وہ دوائیں استعمال کریں جو آپ کے تھائرائڈ کو تھائرو ہارمونز کی بہت زیادہ پیداوار سے روک سکتی ہیں۔ ریڈیو آیوڈائن ٹریٹمنٹ: جہاں تھائرائڈ کے خلیات کو تباہ کرنے کے لیے ایک قسم کی ریڈیو تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے تھائرائڈ ہارمونز پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تھائرائڈ کے کچھ حصوں یا اسے مکمل طور پر ہٹانے کے لیے سرجری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ تھائرائڈ ہارمونز مزید پیدا نہیں ہوتے۔ ان میں سے ہر ایک علاج کے فوائد اور نقصانات ہیں، اس لیے سب سے پہلے ہارمونل حالات کے ماہر اینڈوکرائنولوجسٹ سے ملاقات کریں تاکہ آپ اس بات پر تبادلہ خیال کر سکیں کہ آپ کے لیے کون سا علاج بہترین ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔